سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین، میں جرمنی میں موجود ہوں اس وقت، اور صورتحال یہاں پہ یہ ہے جو سیاسی پناہ والے پچھلے کچھ چند دن میں بڑی تعداد میں 500 سے زیادہ جو سیاسی پناہ والے لوگ تھے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ واپس بھجوایا گیا ہے، اور اس میں بڑی تیزی آ گئی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ لوگوں کے سوالات پڑے آتے ہیں کہ جی کون لوگ یہ پکڑے جاتے ہیں، یہ نہیں ہمارا، کیونکہ چینل بھی پاکستانی ہے، ہمارا تعلق بھی پاکستانیوں سے ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پاکستانی لوگ ہی سیاسی پناہ لیتے ہیں۔ یہاں مستونیہ، زیرویہ ہے، کواسین، پتہ نہیں کیا کیا لوگ ہیں جو آگے یہاں پہ سیاسی پناہ کے کیس کرتے ہیں، اور یہ اپنا دوسرے ممالک کے لوگ بھی ہیں، انڈین بھی ہیں، بنگالی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، افغانستان کے ہے، سیرین ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ بھی سیاسی پناہ کا کیس کرواتے ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی نیشنلٹی کیا ہے، ان کو دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ اس کا کیس چل رہا ہے، یہ ختم ہو گیا۔ اگر تو وہ کیس ختم ہو گیا تو پھر پولیس کو اب یہ اختیارات ہے کہ وہ پکڑیں اور یہ لوگ جہاں سے آئے ہیں انہیں وہیں واپس بھجوائیں۔ اس پر کافی خرچہ بھی ہو رہا ہے ان کا، کافی مشکلات بھی ہیں، اور بہت زیادہ جو پرابلم ہے وہ جیسے افغانستان کی ایمبیسی ہے۔ پھر پچھلے دنوں بھی ایک پلین جو گیا تھا، بعد میں پتہ چلا وہ ہیمبرگ سے واپس آ گیا، انہوں نے کہا اسے فل کرو اور لوگ لے کے جاؤ، پتہ نہیں پھر وہ چلا گیا، میں نے دوبارہ انفارمیشن نہیں چیک کی۔ اسی طرح پہلے افغانستان کے لوگ بھی کوئی 28 کے قریب تھے، وہ واپس بھیجے گئے۔ اور اب اطلاع یہ ہے کہ یہ جو مہینہ نیا آ رہا ہے اس کے کوئی پہلے ہفتے کے آخر میں یا دوسرے ہفتے کے شروع میں پاکستانی جو ہیں ان کے لیے بھی ایک ایسا ہی بندوبست کیا جا رہا ہے کہ ان کی پکڑ دکڑ بھی شروع ہے، جن کے کیس ختم ہوئے اور ان کو بھی واپس بھیجا جائے۔ یہ حالات آہستہ آہستہ اتنے ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں کہ اب یورپ کے دوسرے ممالک جو ہیں انہوں نے بھی آواز اٹھانی شروع کر دی۔ ہالینڈ جیسے ممالک ہیں، جس طرح اور بھی ارد گرد کے جتنے ملک ہیں ان میں اس وقت بھی بے چینی ہے کہ غیر ملکی جو ایک اور بھی غصہ ہے ان کو کہ جرمنی نے کیونکہ بارڈر بند کیے ہوئے ہیں اور جرمنی کہتا ہے ادھر کو آئے نا، تو یہ یورپین ممالک جتنے بھی ہیں ان کو اس چیز کی بھی پریشانی بنی ہوئی ہے کہ جرمن والے پکڑ کے ان کے حوالے کرتے ہیں، ان کا بھی وقت ضائع، ان کا بھی وقت ضائع، وہ بھی چیک کریں گے کہاں سے آیا ہے، تو وہ لوگ آرام سے بیٹھتے بھی نہیں۔ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ یورپ میں جو مضبوط ممالک ہیں ان میں جرمنی کا جو نمبر ہے وہ زبردست ہے، اور جن کے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ اٹلی وغیرہ، یونان یا جہاں سے مل جاتے ہیں وہ لوگ بھی یہاں شفٹ ہو جاتے ہیں پرتگال سے۔ پرتگال میں بھی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی زندگی گزاریں، اور یورپی یونین کی وجہ سے اگر ان کے پاس 5 سال کا ویزا ہے یا نیشنلٹی ہے، 5 سال کا رہائشی ویزا، تو پھر یہاں پہ آ کے یہ کام وغیرہ ڈھونڈ کے تو گھر بار ڈھونڈ کے تو پھر اپنے زندگی گزارتے ہیں جرمنی میں۔ مجھے ملتے رہتے ہیں کافی لوگ، کوئی پرتگال سے آیا ہوا ہے، کوئی اٹلی سے آیا ہوا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہوا۔ اب یہ یونان والوں کو بھی بڑا غصہ ہے کہ یونان میں کیونکہ وہاں پہ سب لوگ آتے ہیں، اب جرمنی نے بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کو یونان کے حوالے کرنا ہے اور کر رہے ہیں جو پہلے یونان آئے، وہاں ان کے فنگر پرنٹ ہوئے، فنگر پرنٹ ہونے کے بعد وہ پھر یورپ کے دوسرے ممالک سے گزرتے یہاں پہ پہنچ۔ جرمنی والوں نے جو میری نظر میں آئی ہے تعداد، وہ تو بہت بڑی ہے، پتہ نہیں اب وہ ٹھیک ہے یہ غلط، لیکن بڑی تعداد میں لوگوں کو واپس بھیجنا ہے، وہ یونان کے حوالے کریں۔ اب یونان کے حالات پہلے ہی آپ کے علم میں ہے، کس طرح کے ہے، کہاں جا رہے ہیں۔ تو سیاسی پناہ والا آئندہ کا جو یہاں پہ رہنے کا جو فیوچر ان لوگوں کا ہے مجھے کوئی اچھا نظر نہیں آیا۔ جرمنی کی گورنمنٹ ہے، اپوزیشن ہے، جو بھی ہے وہ سب خلاف ہے اس وقت سیاسی پناہ، اور وہ کہتے ہیں جناب جتنی جلدی ہو سکے ان کی چھٹی کراؤ۔ یہاں بڑی پریشانی میں ہے جرمن عوام بھی، جب یوکرائن کے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جنگ ان کے ملک میں لگی ہوئی ہے، سیاپا ہمارے گلے پڑا ہوا ہے۔ اس طرح
اس وقت جو حالات جرمنی میں ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اب پولیس نے اگر کسی کو پکڑنا، فرض کرے ہیمبرگ سے پکڑنا یا فرینکفرٹ سے پکڑنا، تو اس کے کسی عزیز رشتہ دار کو تو پتہ چل جاتا ہے، یا جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے. عام آدمی تک یہ رپورٹ نہیں پہنچتی کہ کتنے لوگ پکڑے گئے یا کتنے لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے. ابھی یہاں پہ کئی سوالات آ جاتے ہیں، جی فلاں مذہب کے لوگ، فلاں فرقے کے لوگ، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ میں صرف آپ کو بتاؤں، جہاں پہ ابھی آپ نے سستی کی وہاں پہ کام پڑ گیا. اپنے وکلاء کے ساتھ رابطہ کرے، اور اس بار میں جلد کوشش کروں گا ایک پروگرام کریں جس میں بتائیں کہ کن لوگوں کو زیادہ خطرہ ہے. کافی اس میں محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ کو انفارمیشن دی جائے. جرمنی میں بارہ کھلبلی مچی ہوئی ہے. سیاسی پناہ والے جو ہیں ان کے لیے یہاں سے مجھے نظر نہیں آ رہا کہ انتخابات بھی آ رہے ہیں اگلے سال میں، اور کوئی ان کے لیے اچھی کوئی ایسی کوشش ہو، کوئی ایسے قوانین آئیں کہ جناب جو یہاں پہ اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، کوئی نئے قوانین، ان کو یہاں ریزیڈنٹ پرمٹ دے دیا جائے، اوفن. اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس وقت جتنی لوگ ہیں وہ ان کے خلاف ہے، عوام خلاف ہو. اور یہاں پہ ایک چیز پھر میں بتا دوں، اپنا بھی قصور ہے، کیونکہ جس طرح افغانستان اور سیریا کو انہوں نے دیکھا کہ وہ مختلف جرائم میں ملوث ہیں، اور بھی لوگ ہوں گے، البانیہ کا بھی نام اس میں آ رہا ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ پھر دوسروں کے لیے بھی سردرد بن جاتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں. آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا. چینل کو سبسکرائب کرے، اور آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم 90,000 سے اوپر چلے گئے ہیں. اب 1 لاکھ کرنا ہے، وہ آپ لوگوں نے کرنا، قبول ہی کرنی. اللہ حافظ.